بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا اور مسجد نبوی کے باقی جو ہیں وہ جو حصے ہیں ان کے بارے میں، اور انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز قسم کے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو انشاءاللہ آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے ویڈیو کو، آئیں دیکھتے ہیں۔ مسجد نبوی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ مقدس مقام ہے خانہ کعبہ کے بعد۔ یہ مدینہ میں مسجد قباء کے بعد بننے والی دوسری مسجد تھی۔ اس کا جو سنگ بنیاد تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا تھا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں جو ہے وہ نمازوں سے افضل ہے۔ یہ جو ہے بات یعنی کئی احادیث میں آئی ہے۔ اس مسجد کی جو زمین ہے وہ جب خریداری کی بات آئی تو وہ پتہ چلا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے، اور جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس مسجد کی جو زمین ہے وہ مفت جو ہے وہ ہدیہ کرنے کی آفر کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری کو، اور اس کے بعد جو ہے اس مسجد پہ کام شروع ہوا۔ شروع میں جو ہے وہ اس مسجد کی جو چھت تھی وہ جو ہے وہ کھجور کے پتوں وغیرہ سے جو تھی، اور اس پہ مٹی جو ہے وہ لیپی گئی تھی، اور یہ عرب دنیا میں جو ہے وہ پہلا مقام تھا جہاں پہ جو ہے وہ بجلی سپلائی کی گئی 1909 میں خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید دوئم نے یہاں پہ جو ہے بجلی سپلائی کی تھی، اور یہ عرب میں جو ہے پہلا مکان تھا یہ۔ اس مسجد کا جو ماڈرن سٹرکچر ہے وہ مستطیل ہے، وہ یعنی ریکٹینگولر شیپ میں ہے وہ، اور یہ 2 منزلہ ہے۔ اس مسجد کا جو سب سے پرانا جو ہے حصہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا بنایا ہوا جو ہے وہ ہال ہے، جو ہے مسجد کے جنوبی حصے میں واقع ہے وہ۔ اس مسجد کی جو چھت پہ تقریباً 27 جو ہیں وہ بڑے سلائیڈنگ جو ہیں وہ گنبد بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا وزن جو ہے وہ تقریباً 80 ٹن کے برابر ہے، اور ان میں سے جو ہے وہ نیچرل لائٹ جو ہے وہ قدرتی جو لائٹ ہے وہ مسجد میں آتی ہے، اور جو ہے وہ دن میں اور رات میں جو ہیں وہ سرکتے رہتے ہیں، اور وہ اس کا سرکنے میں تقریباً 1 منٹ لگتا ہے۔ تقریباً جو ہے وہ 707 عیسوی میں یہاں پہ ولید اول حکمران نے جو ہے وہ 4 مینار بنائے تھے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ابھی حالیہ تقریباً 1994 میں جو ہے وہ یہاں پہ 10 مینار جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہے بنائے گئے ہیں۔ ٹوٹل 10 مینار موجود ہیں، اور جو تقریباً 104 میٹر ہائٹ ہے ان کی۔ 250 کے قریب جو یہ اس طرح کی جو امبریلا ہیں، جو چھتریاں ہیں، تقریباً 250 کے قریب موجود ہیں، اور یہ جو ہیں وہ باری باری کر کے کھلتی ہیں تاکہ وہ آپس میں ٹکرا نہ جائیں، اور یہ بالکل تقریباً بغیر آواز کے آپریشن ہوتا ہے ان کا، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ نا یہ ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہیں، کیونکہ خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے تو یہ کھلتی ہیں، پھر یہ بند ہو جاتی ہیں شام کے ٹائم پہ۔ اس مسجد کی خاص بات ایک اور بھی یہ بھی ہے کہ تقریباً ہر نماز کے بعد یہاں پہ نماز جنازہ ہوتی ہے، اور اس لیے مطلب کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اس مسجد میں حاضری دیں، مسجد نبی میں یا مسجد حرام میں، تو نماز جنازہ سیکھ کر جائیں۔ جو بھی جو ہے جن کی بھی جو ہے وہ نماز جنازہ ہوتی ہے ان کو جو ہے بعد میں جنت البقیع میں جو ہے وہ یہ دفن ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اب اس مسجد کے بارے میں جو ہے وہ جو اس کے انفرادی جو حصے ہیں، جو گنبد خضرا ہے اور روضہ شریفہ ہے، محرابیں ہیں، کچھ منبر ہیں، مقبریہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے اذان دی جاتی ہے، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کچھ جو ہے وہ تفصیل بتائیں گے، جو کہ بہت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مزہ آئے گا آپ کو سن کے، اور جو ہے سود مند بھی ہوگی آپ کے لیے۔ یہ بھی بتانا میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں ایک وقت میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جو مجموعی جو ایریا ہے وہ تقریباً 20 ایکڑ سے زیادہ ہے، یعنی کہ یہ کافی بڑے ایریا پہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہرا گنبد جو ہے یہ مسجد نبوی کی جو ہے اماراتی اور ظاہری پہچان ہے، اور اس کو گنبد خضرا یا قبۃ خضرا بھی کہتے ہیں۔
یہ جو ہے مسجد نبوی کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے، جہاں پہ دور نبوی میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر تھا یا جو حجرہ مبارک تھا وہ موجود تھا۔ یہ جگہ اس وقت جو ہے وہ مسجد کے بالکل ساتھ موجود ہوتی تھی، لیکن مسجد میں اندر شامل نہیں ہوتی تھی۔ اس گنبد کے بالکل نیچے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے، ان کی قبر مبارک موجود ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک جو ہے چوتھی قبر کی جگہ بھی جو ہے وہ خالی ہے، جو یعنی ایک ضعیف حدیث یعنی ترمذی شریف کی حدیث ہے 3617 نمبر، اس کے مطابق جو ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آ کے مدفون ہوں گے۔ ماضی میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ بنو امیہ کے ولید اول نے یہاں پہ جو ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی جو قبر مبارک ہیں وہ مسجد کے اندر شامل کی تھی 707 عیسوی میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ بہت جو ہے وہ مختلف دور میں مختلف ادوار میں جو ہے وہ تعمیراتی کام ہوتا رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے جو گنبد تھا پہلے جو ہے وہ لکڑی کا ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ جو ہے وہ مختلف یعنی کلر ہوتے رہے ہیں، کبھی سفید یعنی کر دیا گیا کلر اس کے اوپر، کبھی نیلا کلر کر دیا گیا، کبھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ اسٹیل کا بنا دیا گیا، پتھر کا بنا دیا گیا، اس کو مختلف ادوار میں جو ہے اس کو جو ہے وہ مختلف سلطان نے، مملوک سلطان منصور نے، بعد میں مملوک سلطان اشرف نے جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اس وقت میں جو ہے وہ چینج کرتے رہے ہیں۔ کسی وقت میں یہ جو ہے وہ نیلا بھی ہوا کرتا تھا، یہ تصویر اصلی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ ایک بس جو ہے وہ آپ کو بس بتانے کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ یہاں پہ لگائی گئی ہے کہ کسی زمانے میں یہ نیلا بھی ہوتا تھا۔ اچھا، بعد میں جو ہے وہ 1841 میں جو ہے مسجد میں آگ لگ گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ بہت نقصان ہوا تھا۔ جو ہے وہ اندر کا جو حجرہ خاص ہے جہاں پہ قبر مبارک ہے وہ جگہ بھی جو ہے اس کی دیواروں میں بھی کریک پڑ گئے تھے، تو اس وقت جو ہے جو اندرونی جو حصہ ہے قبر مبارک والا وہ آخری دفعہ کھولا گیا تھا، اور جو ہے وہ جو ہے مرمت کا کام کرنے کے بعد جو اس کو جو ہے سیل کر دیا گیا تھا۔ اگر 2022 کی بات کی جائے حالیہ دور میں تو تقریباً 650 سال پہلے یہ آخری دفعہ کھولا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو حالیہ جو گنبد ہے یہ 1818 میں خلافت عثمانیہ کے سلطان محمود دوئم نے جو ہے وہ بنایا تھا، اور پھر 1837 میں جو ہے اس کو جو ہے یعنی اس کے اوپر ہرا رنگ کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے جو ہے یہ قبۃ خضرا کہلاتا ہے۔ جب جو ہے وہ جو موجودہ سعودی حکومت ہے یہ 1905 میں جب یہ جو ہے اقتدار میں آئے تھے اپنے جو ہے وہ ماننے والے وہابیز کے ساتھ، انہوں نے جو ہے وہ تقریباً ہر جو ہے وہ جو قبر جو یعنی سجی ہوئی تھی جو بنی ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے گرا دیا تھا، لیکن جو ہے اس کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کو یعنی ہرے گنبد کو۔ یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ نا جہاں پہ جو ہے وہ گنبد موجود ہے وہاں پہ سلام کے لیے جو ہے وہ باب السلام سے داخل ہوا جاتا ہے، اور باب البقی سے جو ہے وہ نکلا جاتا ہے۔ یہ جو لال جو میں نے ایرو بنایا ہوا ہے یہ اسی لیے بنایا ہوا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں جو ہے وہ کہاں سے داخل ہوتے ہیں اور کہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے اور یہی راستہ ہے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے۔ یہ جو ہے تصویر میں اگر آپ غور کریں تو یہ اندرونی جو حجرہ خاص ہے جہاں پہ اس میں جو ہے قبروں کی ارینجمنٹ بتائی ہوئی ہے کہ جو پہلی قبر ہے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بعد میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کی قبر مبارک ہے، اور یہ جو ویلنگ ہولز لکھا ہوا ہے یہاں سے جو ہے وہ چلتے چلتے دیکھا جاتا ہے۔ مختلف جو ہیں ارد گرد جو ہیں دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور یہ دیواریں جو ہیں مکمل طور پہ سیل ہیں، قبر مبارک کو دیکھا کسی صورت نہیں جا سکتا۔ نیچے سے بھی جو ہے وہ نور الدین زنگی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیسا ڈال کے جو ہے وہ سیل کر دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے کچھ کرسچن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو جو ہے وہ
لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کو خواب آیا تھا نور الدین زنگی کو، تو ہے انہوں نے اس کے بعد میں اس کو سیل کر دیا تھا. یہ ارینجمنٹس ہیں اندر قبروں کی، یہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ذرا اس میں اس تصویر میں تھوڑا سا کلیئر کر کے دکھا دی گئی ہے، اور ارد گرد کی جو دیواریں بنی ہوئی ہیں اس کی بھی ارینجمنٹ دکھائی گئی ہے. لیفٹ سائڈ پہ جو ہرے رنگ کا جو ایریا ہے یہ ریاض الجنہ کا ایریا ہے. اس میں اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں، یہ ذرا اس کا فوکسڈ ویو ہے کہ جہاں سے ہم دیکھتے ہیں جو مواجہ شریف ہے، جہاں سے جو سنہری رنگ کی جو جالیاں ہیں ان سے اندر جو ہے وہ بہت ہی محدود ویو نظر آتا ہے، اور اندر جانا جو ہے وہ ہر کسی بندے کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اندر صرف خاص لوگ جا سکتے ہیں. یہ اندر کا جو ہے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام آپ کے سامنے رکھا ہے، جو ہے جو اندر کا جو حجرہ ہے، جو انر چیمبر ہے، اس کے باہر جو ہے ایک اور دیوار موجود ہے، اور اندر کا حجرہ بھی مکمل طور پہ چاروں طرف سے سیل ہے، اور باہر کی جو دیوار ہیں وہ بھی سیل ہیں. اوپر جو ہے چھت پہ کھڑکی ہے. یہ جو ہے ایسا نظر آتا ہے حقیقت میں. یہ جو سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے یہ باب البقی ہے. سلام پیش کرتے ہوئے آتے ہیں پیچھے سے لوگ اور یہاں سے نکلتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ سنہری جالیاں کو نظر آ رہی ہیں. جو پہلا سب سے بڑا ہول ہے، جو سب سے بڑا سوراخ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر مبارک ہے. اور آگے کے جو آپ کو 2 سوراخ نظر آ رہے ہیں وہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ یعنی قبور انوار موجود ہیں. یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ ادب سے سلام پیش کیا جاتا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ لوگ اندر جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ دیکھ پاتے ہیں. یہ جگہ ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو بڑا سوراخ ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور باقی کے جو 2 سوراخ ہیں اس پہ ابو بکر اور عمر لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. یہ جو ہے جو ہے میری ذاتی ویڈیو ہے، اور میں نے یہ اس لیے ڈالی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ حقیقتاً وہاں پہ کس طرح کا منظر ہوتا ہے. یہ باب السلام سے ہم لوگ آ رہے ہیں داخل ہو کے، اور ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اور جو ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ ریاض الجنہ تھا جو ابھی گزرا ہے پہلے، اور اب یہ جو ہیں یہ یہاں پہ سنہری جو جالیاں ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پہ جو ہے زیادہ دیر آپ رک نہیں سکتے کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، سب نے جو ہے وہ سلام پیش کرنا ہوتا ہے، سب نے درود جو ہے درود پاک پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ زیادہ دیر رکنے بھی نہیں دیتے آپ کو. تو کئی بار جو ہے لوگ جو ہے وہ ایک بار نہیں کئی دفعہ چکر لگاتے ہیں. پھر جو ہے وہ شوق میں جو ہے وہ لوگ پھر ویڈیو بھی بناتے ہیں، تصویریں بھی کھینچتے ہیں جو ہے وہ، تاکہ جو ہے نا جو ہے وہ یہ منظر جو ہے لوگوں کے سامنے رہا. یہ منظر جو ہے وہ یہ مبارک منظر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اتنا آرام سے بھولتا نہیں ہے. اور یہ مسجد نبوی کا جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ مقدس ترین جو ہے وہ جگہ جو ہے تصور کی جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قبر مبارک موجود ہے. یہ جو آگے یہ جو سوراخ آپ کو نظر آئے ہیں یہاں پہ حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر بن خطاب کی جو ہیں وہ ان قبور انوار موجود ہیں. یہ وہ جی ایک تصویر ہے جس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے باہر جو سوراخ ہے یہ اس کی ہے. منظر جو ہے وہ اندر سے نظر نہیں آتا زیادہ، کیونکہ اندر اندھیرا ہوتا ہے تو زیادہ جو ہے وہ نظر اندر سے نہیں آ پاتا. کچھ لوگ جو خاص جو اندر کے جو خدام ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وہ اندر جو ہے انہوں نے اندر سے کچھ جو ہیں وہ تصویریں کبھی جو ہیں وہ کھینچی ہیں جو منظر عام پہ آئی ہیں. یہ جو ہے ایک تصویر جو ہے جالیوں کے اندر سے ہے. آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ایک ہرے رنگ کا کپڑا لٹکا ہوا ہے جس کے اوپر لال رنگ کی پٹی ہے لیفٹ سائڈ پہ. یہ بہت کلیئر تصویر نہیں ہے، تو یہ جو ہے ایک اور جو ہے تصویر ہے، یہ تھوڑی سی زیادہ کلیئر ہے پہلے کی تصویر کے مقابلے میں. ہرے رنگ کا جو ہے رائٹ سائڈ پہ کپڑا لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ انہی جو ہے ان کے اوپر ہے، دیوار کے اوپر ہیں، جو دیوار جو ہے مکمل جنہوں نے سیل جو ہے وہ کیا ہوا ہے جن قبر مبارک کو. یہ دیکھیں جی، یہ تصویر جو ہیں وہ حالیہ جو ہیں وہ کچھ ٹائم میں جو ہے ریلیز کی گئی تھیں. یہ کس نے جو ہے کھینچی تھی اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں، اور کیسے انہوں نے کھینچی ہیں کچھ پتہ نہیں.
یہ بہت واضح تصویر ہے، اور یہی منظر جو ہے وہ جالیوں کے اندر کا ہے. یہ جو تصویر ہے یہ اس ہرے کپڑے کی بالکل سامنے سے لی گئی ہے، جہاں پہ جو ہے جو ان یعنی دیواروں کے اوپر ہے جن کے اندر جو ہے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پہ. یہ ان کی تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ تصویر ہے. اس پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو ہیں کچھ اور تصاویر بھی ہیں بالکل جو اندرونی جگہ ہے وہاں کی. یہاں پہ جو مسجد نبوی کے جو خدام ہوتے ہیں یا جو صفائی پہ مامور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اندر نہیں جا سکتے. یہ ہری جالیاں جو ہیں یہ ریاض الجنہ کی سائڈ سے ہیں. یہ ریاض الجنہ میں جو لوگ جاتے ہیں یہ ہری جالیاں وہ لوگ دیکھ پاتے ہیں، اور وہاں سے یہ جو ہے وہ اندر کا اندرونی حجرے کا منظر ہے. اندر جانے کے لیے جو ہیں وہ بہت ہی کم، بہت ہی خاص لوگ جو ہوتے ہیں جن کو آغاز یا اغوت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. یہ بھی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اندرونی جو ہے وہ جو ہے اندر کے ماحول کی تصویریں ہیں. مسجد نبوی کا ایک جو ہے وہ دلچسپ پہلو یہاں کے خاص خدام رہے ہیں. ویسے تو یہاں پہ جو ہے 6000 لوگ جو ہیں وہ صفائی پہ اور یہاں کی دیکھ بھال پہ جو ہیں وہ مامور ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں کے کچھ خاص خدام ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ جو ہیں وہ جو ہے وہ حجرہ خاص کی صفائی پر مامور ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ صرف انہی کو جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے باہر کی جو جگہ ہے وہ اس کی صفائی کریں اور وہ اندر جا سکیں، اور انہی کے پاس جو ہے وہ ان جگہوں کی چابیاں ہیں، اس جگہ کی اور منبر خاص کی. یہ منبر خاص ہے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ چڑھ کر جو ہے وہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، تو ان کی چابیاں جو ہیں وہ ان خوش نصیب لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. ان کی تصاویر جو ہیں وہ حالیہ دور میں کچھ سال پہلے سامنے آئی ہیں، ورنہ یہ جو ہیں وہ پبلک سے دور جو ہے وہ ایک زندگی گزارتے ہیں. یہ جو تصاویر ہیں یہ مدینہ کے گورنر فیصل بن سلمان ال سعود کے جو ہیں وہ آرڈر پہ 2013 میں وہاں کے ایک فوٹوگرافر عادل قریشی کو جو ہے وہ کمیشن کیا گیا تھا کہ وہ ان کی جو ہیں وہ تصاویر لیں اور پبلک کریں. یہ ہیں وہ. ان خدام کے بارے میں جو ہے وہ کچھ خاص باتیں یہ ہیں کہ یہ تقریباً پچھلے 800 سال سے جو ہیں وہ مسجد کی جو ہے وہ خدمت پہ مامور ہیں، اور انہی کے پاس جو ہیں وہ خاص حصوں کی چابیاں ہوتی ہیں. یہ خواجہ سرا جو ہیں وہ ان طبقے سے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں پہلے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ شمالی افریقہ کے ممالک ایتھوپیا اور جبوتی سے جو ہے وہ موسٹلی ہوتا تھا، وہاں کے علاقے ایبیسینیا سے. کسی زمانے میں ان کے پاس جو ہیں وہ بہت سارے دوسرے کام ہوتے تھے کہ جو ہے وہ مسجد کی صفائی اور جو ہے وہ مسجد کو دھونا اور جو ہے وہ اندر لالٹینیں وغیرہ جلانا، اس طرح کے کام ہوتے تھے. لیکن آج کل جو ہیں ان کا کام جو ہے وہ زیادہ تر بہت یعنی محدود ہو گیا، اور وہ زیادہ تر جب کوئی جو ہے وہ سربراہ مملکت وہاں جاتے ہیں تو وہ یہ ان کو زمزم پلاتے ہیں اور جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے وہ سلام پیش وغیرہ کرتے ہیں. اس طرح کا جو ہے ان کا کام ہو گیا. ان کی تصاویر جو ہیں وہ اس لیے پبلک کی گئی ہیں کہ 2013 میں یہ 8 تھے، اور اب جو ہیں کیونکہ ان کا تقریباً 4-5 کا انتقال ہو گیا، صرف 3 بچے ہیں اب. تو یہ ایک ریکارڈ کے طور پہ جو ہے وہ یہ جو ہے شائع کی گئی تھی، کیونکہ یہ بھی ضعیف ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ مزید آغاز کوئی نہیں ہوں گے. ان کو آغا کہا جاتا ہے یا اغوت کہا جاتا ہے، تو ان کے بعد مزید کوئی آغا نہیں ہوں گے. تو آخری 2 یا 3 جو ہیں وہ یہ حیات ہیں، اور یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ رہے ہیں جو جنہوں نے یہاں کی خدمت کی ہے. اب بات کرتے ہیں مسجد نبوی کے کچھ اور بہت ہی اہم حصوں کی. ان میں سے ایک ہے روضہ الشریفہ. اس کو عام زبان میں ریاض الجنہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے بیچ کی جگہ ہے. جیسے کہ ان احادیث میں آیا ہے، یہ بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ جو جگہ ہے
یہاں پہ جو ہے اس جگہ پہ پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ یہاں پہ قائم تھی. یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام میں اس میں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ منبر ہے لیفٹ سائڈ پہ, اور جہاں پہ جو قبر مبارک ہے جہاں پہ پہلے جو ہے وہ بی بی عائشہ کا حجرہ مبارک تھا, اس کے بیچ کی یہ جو جگہ ہے جو گرین کلر کی ہے یہ ہے روضہ جو ہے الشریفہ یا ریاض الجنہ, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کناری. یہ بہت چھوٹی جگہ ہے اور یہاں پہ ہر وقت رش رہتا ہے. یہ تقریباً جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ 22/15 میٹر کی جگہ ہے, اور یہاں پہ چند سو لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. یہ جو آپ کے سامنے جو اس ٹائم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی, اور یہ جو ہے جگہ یہ جو گرین جالیاں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ قبر مبارک کی جگہ ہے جو حجرہ خاص ہے. تو یہاں پہ جالیاں لگی ہوئی ہیں, یہاں پہ کچھ لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اندر, لیکن جو ہے وہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ خاص نظر نہیں آتا. یہ ریاض الجنہ کی ہی جگہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں آپ, یہ کچھ پلرز ہیں, یہ آدھے ریاض الجنہ میں ہیں اور آدھے جو ہیں اندر حجرہ خاص میں ہیں جہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفۂ راشدین کی جو ہیں وہ قبر مبارک ہیں. تو ان سب ستونوں کے نام ہیں اور ان سے کچھ واقعات جڑے ہوئے ہیں, ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بہت جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. یہ جو ہے باب السلام ہے. باب السلام جو ہے یہ اس ٹائم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بند ہے, اور یہ جو ہے ریاض الجنہ میں داخل ہونے کی جگہ جو ہے وہ دروازہ ہے, اور یہیں سے جب آپ سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو یہیں سے داخل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ اب کھلا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ کیا زبردست نظارہ ہے اس کا, بہت مطلب جو ہے خوبصورت لگتا ہے یہ شام کے یا رات کے اوقات میں. اس دروازے سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پہ جو ہے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ ریاض الجنہ جو ہے آتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے باب البقی. اس دروازے سے آپ سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل جو ہے پاس ہے دروازہ. یہ اسی کو ذرا جو ہے وہ فوکس کر کے دیکھیں, یہ ہے وہ دروازہ باب البقی. اس سے آپ جو ہے وہ سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں. یہ جو ہے یہ منبر یہ جو ہے یہ منبر ہے. یہ یہاں پہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے, اور اس زمانے میں جو ہے یہ کھجور کا ایک تنہ ہوتا تھا بالکل. یہ تو یہ جو ہے اس پہ جو ہے اس ٹائم 3 سیڑھیاں ہوتی تھیں, اور بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے وہ تیسری سیڑھی پہ سب سے اوپر والی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھتے تھے, وہ دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے جو ہے خطبہ دیتے تھے رسپیکٹ کے طور پہ. اور یہ جو ہے منبر جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے سے تقریباً 1590 سے جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ, اور یہ جو ہے اس ٹائم مسجد کا سب سے پرانا جو ہے وہ پارٹ کہلاتا ہے, اور یہ لارجسٹ فرنیچر بھی ہے, سب سے بڑا فرنیچر بھی ہے ریاض الجنہ کے اندر. یہ دیکھیں جی یہ جو منبر محمدی ہے یہ اس کے بالکل جو ہے ساتھ موجود ہے. یہ اس کا پیچھے والا حصہ ہے جی منبر کا. بعد میں جو ہے وہ خلیفہ معاویہ نے جو ہے وہ مسلم دنیا میں تمام جگہ پہ جو ہے وہ منبر عام کر دیا تھا. اب بات کرتے ہیں کچھ محرابوں کی اور جہاں سے اذان دی جاتی ہے ان جگہوں کی. یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے یہ ریڈ مارک کیے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں اب کہ نا یہ جو ہے مسجد میں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 5 محرابیں ہیں. محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ امام کھڑا ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے قبلہ رخ کی طرف. یہ ہے محراب محمدی کہلاتی ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضا مصلی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے. اوپر بھی یہ لال رنگ کی پلیٹ میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ اب جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جگہ ہے یہ مصلی محمدی کے بالکل پیچھے جگہ ہے. یہ اس کو محراب عثمانی کہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے. اور یہ دوسری محراب ہے. ٹوٹل 5 محرابیں ہیں. یہاں بھی کھڑے ہو کے جو ہے آج کل بھی نماز ہوتی ہے. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ محراب محمدی ہے اور بیچ میں جو ہے دروازہ ہے. دروازے سے بالکل پیچھے محراب محمدی کے جو ہے وہ محراب عثمانی ہے. تو یہ دونوں آس پاس ہی ہیں بالکل. محراب محمدی جو ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ ریاض الجنہ کے اندر ہے, اور اس اگر دروازے سے آپ باہر نکل جائیں گے تو وہ ریاض الجنہ سے باہر والا ایریا ہے. وہاں پہ ریڈ کارپیٹ ہے, آپ دیکھیں ذرا غور کریں نیچے.
یہ دیکھیں، یہ آپ کو سائڈ سے بھی ایک جو ہے وہ محراب دکھا دیتے ہیں، بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تکونا جو ہے وہ اسٹرکچر بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ محراب محمدی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ کونے پہ جو ہے وہ آپ کو منبر نظر آ رہا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا تھا. تو یہ آپ کو تصویر اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو ذرا اس کا ریلیشن سمجھ میں آ جائے اچھی طرح، اگر آپ انشاءاللہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور اگر آپ کو ریاض الجنہ میں جگہ مل جاتی ہے تو. یہ جو ہے یہ مؤذن صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کو مقبریہ کہا جاتا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر جو ہے اذان دیتے تھے اس ٹائم مسجد نبوی کی دیوار کے اوپر، اور اس کی ہائٹ بھی تقریباً اتنی ہی ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک پلیٹ فارم سا ہے جو کہ 2 ستونوں کے بیچ میں ہے، اور اس پہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر جو ہے مؤذن صاحب جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے اذان دیتے ہیں. تو اس میں آپ کو اپنی اذان کا بھی ایک کلپ شامل کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آئے کہ کیا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. یہ اصحاب صفہ کا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے. یہ مسجد کے جو ہے پچھلی سائڈ پہ موجود ہے. یہ پہلے مسجد کے اگلے سائڈ پہ ہوتا تھا، لیکن جب قبلہ جو ہے وہ چینج کرنے کا حکم ہوا تو پھر جو ہے یہ مسجد نبوی کے پچھلی سائڈ پہ ہے. یہاں پہ جو ہے اصحاب صفہ جو ہوتے تھے، جو غریب نادار جو صحابہ ہوتے تھے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن سیکھا کرتے تھے. تو یہاں ابھی بھی جو ہے رمضان میں حج کے سیزن میں یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ آپ کو نہیں ملتی، بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ. اور اسی روایت کو دیکھیں، یہ اس جگہ پہ واقع ہے باب جبرائیل کے. اصحاب صفہ کی جو ہے وہ تعلیم کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہاں پہ 2 مدرسے قائم کیے گئے ہیں، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے، اور اس میں تقریباً 1500 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ انرول ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں مسجد نبوی کے گیٹس کی. تقریباً جو ہے وہ 100 سے اوپر گیٹس ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کے اندر جانے کے راستے ہیں، اور ماشاءاللہ سارے ہی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہیں. رش رہتا ہے، اور رمضان میں اور حج کے سیزن میں تو کیا ہی کہنے جی. مسجد کے اندر تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں وہ پانی کے کنٹینر موجود ہیں، جس میں جو ہے آپ کو ہر وقت زمزم پانی ملتا ہے. ہر روز تقریباً 20 سے زیادہ جو ہے وہ ٹینکر جو ہے زمزم کے کنویں سے مکہ سے جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ یعنی مدینہ آتے ہیں، اور ہر جو ہے وہ ٹینکر پانی کا جو ہے وہ چیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان میں جو ہے کنٹینروں میں پانی رکھا جاتا ہے. ہر روز جو ہیں وہ یہ جو کنٹینر ہیں پانی کے جو کولر ہیں، یہ ان کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی سپلائی کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں کے جو خادم ہیں وہ ماشاءاللہ ہر وقت محنت کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. لائٹوں کی اگر بات کی جائے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ جو علاقہ ہے، جو مسجد نبوی ہے، یہ عرب دنیا کا سب سے پہلا وہ ایریا ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی سپلائی ہوئی تھی. ماشاءاللہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہیں وہ فانوس لگے ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں پوری مسجد میں. اور جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے یہاں پہ جو صفائی کا نظام ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے. آپ کو کہیں کوئی جالا والا لگا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. بہت جو ہے وہ صاف ستھرائی یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، اور کوئی لائٹ جو ہے وہ آپ بند نہیں دیکھیں گے. تقریباً جو ہے وہ 450 کے قریب جو ہیں وہ مسٹ فین لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہیں یہ گرمی کے موسم میں جو ہیں وہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں اوپر، اور تقریباً 200 لیٹر کے قریب جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہر گھنٹے کے حساب سے جو ہے نا ان چیزوں میں لگتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ دنیا کا بہترین جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے مسجد کے اندر، اور جو ہے وہ فجر کی اذان کے ٹائم پہ جو ہے وہ 10 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ آواز سنائی دیتی ہے. اتنا پاورفل سسٹم لگا ہوا ہے جو ہے وہ ساؤنڈ کا مسجد نبوی میں. تقریباً 1000 کے قریب اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں سے بہت ہی جو ہے وہ کلیئر جو ہے آواز آتی ہے اذان کی، خطبوں کی، اور جو ہے قرات کی. بہت ہی جو ہے وہ صاف ستھری آواز آتی ہے ماشاءاللہ. یہ جی اس کے ساتھ ہی جو ہے اب ہماری جو ہے وہ ویڈیو اختتام پذیر ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ وہاں جانے کی، مسجد نبوی میں جو ہے وہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ کا ارادہ ہے انشاءاللہ حج یا عمرے پہ جانے کا، تو اس پہ جانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے جو ہے وہ حصوں کے بارے میں جو ہے وہ علم ہو، اور آپ وہاں جا کے جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ
حصوں کو انجوائے کر سکیں اور وہاں پہ جو ہے عبادت کا مزہ لے سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے جو ہے وہ آپ کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.